حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اولاد اللہ ذو الجلال والاکرام کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر صاحب عقل خرد ہمیشہ اولاد کی ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ ہو تو اسے پانے کے لیے تدبیریں کرتا ہے، مل جائے تو اس کی محبت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات بندہ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کے اولاد کی محبت میں یا ان کے پریشر میں آ کے وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور ہمارے سامنے عذر یہ ہوتا ہے کہ بچے بچیاں جوان ہیں جی، اب کیا کریں۔ ہوتا ہے ایسا، انسان کے لیے بسا اوقات کوئی رستہ نہیں رہتا، لیکن رستہ ہونے کے باوجود تدبیر کی قوت اور طاقت ہے انسان کے پاس، اس کے باوجود انسان اولاد کے سامنے سرنڈر کر دے کہ بچے جوان ہیں، جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، تو بھائیو اولاد آپ کو بہت محبوب ہوگی، سبھی کو ہوتی ہے۔ بیٹے سے بیٹی سے بڑا پیار ہوگا، سبھی کو ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، اولاد کی محبت میں، بیٹے بیٹی کے پیار میں اللہ کی شریعت کو قربان کرنا انسانوں کو اللہ کی رحمت اور پیار سے محروم کر دیتا ہے۔ شادی ایک بہت بڑا اہم موقع ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں۔ شادی اس کی اپنی ہو تو بھی یہ بڑی اہمیت کا حامل مرحلہ ہے، اور اگر وہ اپنی اولاد کی شادی کرنے جا رہا ہے، بالخصوص بچیوں کے والدین، تو ان کے لیے یہ مسئلہ بڑا حساس اور نہایت توجہ اور باریک بینی کا متقاضی ہوتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع۔ فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی نہ کریں، شبرم بشبرن، اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو میری امت یہی کرے گی، ذراعا بذراع، اور اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو میری امت یہی کرے گی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی کون سے پہلے لوگ، کیا مراد ہے ان سے؟ فارس والروم، دو بڑی تہذیبیں اس وقت دنیا میں موجود تھیں، پرشین فارسی تہذیب، رومن امپائر سپر طاقت تھی اس وقت دنیا میں، لوگوں کے سامنے یہ رول ماڈل تھے
جیسے ہر محکوم کا مزاج ہوتا ہے، وہ اپنے حاکموں کی عادات کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی، کیا ان سے مراد فارسی اور رومی ہیں؟ کیا آپ کی امت فارسیوں اور رومیوں کی تہذیب اختیار کر لے گی؟ کیا آپ کے نام لیوا اسلام کو چھوڑ کے ان کے پیچھے چلیں گے؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمِنَ النَّاسِ إِلَّا أُولَئِكَ، ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے میری امت میری تہذیب چھوڑ کے جن کی پیروی کرے گی؟ اور آج سچ یہ ہے، ہماری اکثریت، نسبتیں ہماری مدینہ کے ساتھ ہی ہیں، دعوے ہمارے اسلامی ہونے کے ہی ہیں، محبت ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے رسم و رواج، ہماری عادات، ہمارے خوشی غمی سیلیبریٹ کرنے کے طریقے وہ اس حدیث کے مصداق ہیں کہ ہم یورپین اقوام کی پیروی میں اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، ہم ہندوؤں کی تہذیب کے مطابق شادیاں کرنے میں اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور ایک بیماری ہمارے ہاں یہ آ گئی، بچہ یا بچی وہ ضد کرتے ہیں، والدین پریشان ہیں، اولاد جوان ہے، ان کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو یہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہم رشتہ تلاش کر چکے ہیں، اتنے سالوں سے ہمارا تو آپس میں بڑا قریب کا تعلق ہے، اور یہ محض افسانہ نہیں ہے، اب تو شاید کوئی دن گزرتا ہو کہ میڈیا یہ چیزیں رپورٹ نہ کرے، شاید کوئی محلہ ہو، کوئی خاندان بچا ہوا ہو جس میں یہ ساری خرافات موجود نہ ہوں۔ کالج لائف میں، یونیورسٹی کی زندگی میں، آفس جاتے آتے وہ اپنے معیار کے مطابق انہوں نے اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ محبت جو شریعت کی حدود کو توڑ کے کی جاتی ہے، یہ محبت جو باپ کی عزت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہ محبت جس کے عوض اللہ کی ناراضگی لازم ٹھہرتی ہے، پھر بالعموم ایسی محبت کے انجام بڑے خوفناک ہوتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم نرا للمتحابین مثل النکاح، یہ جو پہلے کے مراحل ہوتے ہیں نا، کسی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے، کسی کے ظاہری زیب و آرائش سے متاثر ہو کے، انسانوں کی طبیعتیں جو صنف مخالف کی طرح کشش کرتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ بات سمجھ لیں، کسی کو پسند کرنا نہ پسند کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ نے اس کا آپ کو حق دیا ہے، اور خاص طور پہ آج میرے مخاطب بچوں اور بچیوں کے والدین ہیں، اولیاء کی والدین کی ذمہ داری ہے، کس بنیاد پہ آپ نے تربیت کی ہے اپنی اولاد کی،
کیا سکھایا ہے انہیں؟ اعتماد، اور اتنا اندھا اعتماد کہ وہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے آپ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اور سمجھ لیجئے یہ بات، ان محبتوں کے اس خرافات کا جو نتیجہ نکلتا ہے، گھر سے فرار، برادری سے جدا ہو کے کسی کوٹ کچہری میں جا کے نکاح۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، رشتہ ہو چکا ہوتا ہے، لڑکے کا پیغام آ گیا، بچی کے والدین کو رشتہ اچھا لگا، بات طے ہو گئی، اب وہ جو خبیث پہلے سے دوربین لگا کے بیٹھا تھا کہ اس کے ساتھ تو شادی میں نے کرنی ہے، رشتہ ہونے کے بعد رشتے تڑوائے جاتے ہیں اور پھر از سر نو نئے رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ رشتہ توڑ دینا جائز ہے، بچہ انکار کر دے، معقول وجہ ہو، بے غیرتی، بے حیائی اور ادھر ادھر کی خرافات کا اس میں عمل دخل نہ ہو۔ بعد میں پتا چلا ہے بچی نماز نہیں پڑھتی، بچی کے والدین کو پتا چلا ہے بچے کا رزق حلال کا نہیں ہے، جواب دے دینا شرعاً ممنوع نہیں ہے، حق ہے، اس سائڈ کو بھی اس سائڈ کو بھی۔